پاکستان جب سے آزاد ہوا قائد اعظم محمد علی جناح کی ایمبولینس کیسے خراب ہوئی وہاں تک، اور جتنے لیڈران جو اپنی بات نہیں آپ کی بات کرتے تھے، ملک کی بات کرتے تھے، امریکہ کے خلاف پالیسی پر بات کرتے تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا وہ سامنے لانے والا عمران خان ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر میں اگر دال نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں حکومت کی ہوگی پالیسی، یا امریکہ نے ایسا کیا، یا یہودی ایسے کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں یہودی کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں، یہ سوچ کر مجھے بتائیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، چینل کا دور ہے، ٹک ٹاک کا دور ہے۔ آپ تھوڑا سا تحمل سے، توجہ سے یہ بات سنیں کہ ہماری عورتیں جو مختلف رنگ میں موجود ہیں وہ کیا کر رہی ہیں۔ ٹک ٹاک میں جس لباس میں، جس انداز میں وہ آ رہی ہیں، وہ آپ کے لیے آ رہی ہیں نہیں، وہ ویور بڑھانے کے لیے، ویور بڑھانے کے بعد انہیں ڈالر ملتے ہیں رقم کے لیے، پیسوں کے لیے۔ تو جو عورت بے حیائی پر کس بات پر اتری کہ ڈالر ملیں گے، ویور بنیں گے، واچ ٹائم پورا ہوگا، اس سے بہتر ہے کہ آدمی سوچ کر کام کرے جس سے اسے پیسہ بھی ملے، اس کی حرمت بھی ضائع نہ ہو۔ پیسوں کی کس کو ضرورت نہیں، دیکھنا یہ ہے کہ ایسا کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ کیا پیسے اتنی ہماری ضرورت بن چکے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں، جس کے بعد پیسہ ہے۔ میں نے خود کبیر والا میں دیکھا ہے کہ ان کے والدین جو غریب تھے، پیسہ نہیں تھا تو لوگ ان کی برادری والے انہیں ملنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، لیکن جب ان کے پاس آج ان کے بچوں کے پاس پیسہ آیا ہے تو یقین کریں وہی بڑے لوگ جو خود کو بڑا سمجھتے تھے وہ ان بچوں کو بلاتے ہیں اور مشورے میں شامل کرتے ہیں۔ ایک بات طے ہے اور حقیقت میں ہے کہ امریکن قوم ہے، وہ ان کے لیڈر قوم کے لیے، لوگوں کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ خود کے لیے۔ پیدل آتے ہیں، پیدل جاتے ہیں، ٹائم مقرر ہے، چھٹیاں بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے ملازم بڑی بڑی گاڑیوں میں، آپ دیکھ لیں کہ ڈی ایس پی ہو، اے سی ہو، مجسٹریٹ ہو، ڈپٹی کمشنر ہو، سیکٹری ہو، ہوم سیکٹری ہو، چیف سیکٹری ہو، ان کے پاس کس قسم کی گاڑیاں ہیں، کتنی قیمتی گاڑیاں ہیں۔ ایک اسسٹنٹ کمشنر کے پاس کتنی قیمتی گاڑی ہوتی ہے اور وہ چیک کر رہا ہوتا ہے۔ شریف فیملی کو کون لایا، کیسے آئے، اور انہوں نے کون سے ایسے کام کیے بند کمروں میں جس کی وجہ سے ان کو بھرپور نوازا جاتا ہے، نوازا جا رہا ہے، اور دھڑلے کی چوٹ پر جتنے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ پیسہ ٹیکس کی صورت میں وصول کرتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ ہم خاموش ہیں۔ اب پاکستان پنجاب میں ہر ادارے کے سربراہ کو، چاہے زراعت کو، چاہے چیف آفیسر ہو، چاہے تحصیلدار ہو، ان کو انہوں نے اختیارات دیے ہیں کہ چلان کریں، اور ٹارگٹ دیا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے ہفتے میں، ایک ماہ میں اتنا پیسہ کمانا ہے اور خزانے میں جمع کروانا ہے، خواہ کوئی جائز ہو یا ناجائز ہو۔ اب سوچنا یہ ہے کہ کچھ لوگ غریب ہیں، ان سے اگر کوئی تھوڑی سی غلطی ہو جائے تو ان کو چلان سے گزرنا پڑتا ہے، اس کی وجہ کہ چلان کرنے والا مجبور ہے سسٹم کے ہاتھوں، اگر وہ چلان نہیں کرے گا تو اسے شوکاز نوٹس ملے گا۔ یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا تماشا ہے؟ ہمارے ساتھ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ غریب لوگوں کے ساتھ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ ایک اور بات کرتا چلوں، بالکل واضح تحقیق کر لیں کہ ہمارے ہاں جتنے اناج پیدا ہوتے ہیں اس میں جو زرعی ادویات کا استعمال ہوتا ہے اس کے اثرات اس تک پہنچتے ہیں، چاہے چاول ہو چاہے کچھ ہو۔ غیر ملک میں ان دوائیوں کا جس سے آخری دم تک چاولوں پر اثر ہو، گندم پر اثر ہو، تو وہ سپرے نہیں کیا جاتا، لیکن پاکستان میں دھڑلے سے ایسے سپرے کیے جاتے ہیں کہ چاول تک، گندم تک اور پیوے تک، اس کے تیل تک اس کے اثرات دوائیوں والے موجود ہیں۔ لیکن کیا کہ ہمارے ہاں نظام نہیں، سیاستدان خود کو بھی سیل کرتے ہیں اور ہمیں بھی سیل کرتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے پیسہ بہت عزیز ہے۔ میرے کبیر والا میں جو کبھی چھوٹی چھوٹی گاڑیوں پہ آیا کرتے تھے، آج کل ان کے پاس نہ جانے کیا کیا، پتنی کیا کیا، اور گاڑیاں کہاں سے آئیں؟ وہ پیدائشی مروسی سیاستدان تو ہو سکتے ہیں، لینڈ لارڈ نہ تھے اور نہ لینڈ لارڈ ہیں۔ کہاں سے کمایا؟ آپ کو لوٹا، مجھے لوٹا، قوم کو لوٹا، ملک کو لوٹا۔ دنیا میں وہ زرعی ادویات استعمال نہیں کی جاتی جس کی تاثیر پھل تک ہو،
لیکن پاکستان میں گندے پانی کے ساتھ سبزیاں میں کھلائی جاتی ہیں. غیر ملک میں 10 سال قید ہے. اس کی وجہ ہم کمزور لوگ ہیں. اس کا مقصد یہ نہیں. منصب دار ان کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں، یا پیسوں کے ہاتھوں یا سیاست کے ہاتھوں. جس اسٹیبلشمنٹ نے ان سیاستدانوں کو اختیار دیا ہوا ہے کہ جاؤ، تبادلہ تمہارے کہنے پر، اختیارات تمہارے پاس، اقتدار ہمارا، کمانا کھانا ہمارا، اور تم بھی کماتے رہو، کھاتے رہو اور لوگوں کو دباتے رہو. ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے اور تم نے ہمیں کچھ نہیں کہنا. تو میں پھر یہی کہوں گا کہ پاکستان میں صدارتی نظام آئے گا تو ہماری MPA حضرات سے جان چھوٹ جائے گی. اور اس کے لیے انشاءاللہ 2030 میں عمران خان 2/3 کی اکثریت میں صدارتی نظام لائے گا اور پاکستان میں ہر شخص، ہر انسان خوشحال ہوگا.